السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ دوستو، آپ سب جانتے ہیں آج کل مارکیٹ میں ایک سید زادہ آیا ہوا ہے، جس کو میں نے سید زادہ کہہ کر ہی مخاطب کیا تھا، لیکن مجھے کسی نے سجیسٹ کیا کہ آپ جو ہے انہیں شاہ صاحب کہیں، کیونکہ پاکستان میں سید زادوں کو شاہ کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا ہاں واقعی یہ تو میں جانتی ہوں، تو چلیں ہم انہیں شاہ صاحب کہہ کے مخاطب کر دیتے ہیں۔ لیکن دوستوں، جیسی سچویشن ابھی تک ہم نے ان کی طرف سے دیکھی وائی ٹی کے اوپر، کیونکہ کل وہ ایک لائیو میں آئے، اس سے پہلے بھی وہ کچھ دن پہلے بھی ایک لائیو میں آ چکے ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہے وہ اپنے چینل پر بھی اپلوڈ کر چکے ہیں، لیکن ان سب چیزوں کے بیچ میں ہمیں آج تک جو ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں سمجھ آئی کہ ہم اس بات کے سرے کو کہیں سے پکڑیں کہ یہ شاہ صاحب جو ہیں یہ کوئی مدعا لے کر آئے ہیں اور ان کا یہ مدعا ہے۔ ہاں، یہ ہمیں پتہ ہے کہ کچھ گڑبڑی ہے، کچھ لے کر آئے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ، لیکن وہ کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں آج تک پتہ نہیں چلا۔ اس بات کو شروع کہاں سے کرنا ہے، وہ ختم کہاں کریں گے، بات کا مڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، آخر ان کے ساتھ ایسی کون سی گھٹنا گھٹی ہے جس کی وجہ سے وہ میڈیا پر آ کر مجبور ہوئے، لیکن اب تک ان کے منہ سے کوئی بھی الفاظ شریف جو ہے، ان کے منہ شریف سے کوئی بھی الفاظ شریف باہر نہیں نکلا اس طرح کا جس سے کہ ہم کہیں کہ یہ سرا ہے اور یہاں سے چیز کہتے ہیں نا دوستو، اظہار بھی مشکل ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، مجبور ہیں اف اللہ، چپ رہ بھی نہیں سکتے۔ بالکل اس وقت مجھے جو ہے یہ شاہ صاحب کی یہی سچویشن لگتی ہے کہ وہ چپ بھی نہیں رہ سکتے، وہ کچھ کہنا بھی چاہ رہے ہیں، پتہ نہیں کس چیز کا ڈر ہے ان کو کہ وہ کچھ کہتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن دوستو، ساری چیلیاں چپاٹیاں جو ہیں وہ ہاتھ دھو کے پیچھے پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ کل لائیو میں بھی ہم نے نوٹس کیا کہ وہاں جو ہے بڑا اصرار کیا جا رہا تھا، انسسٹ کیا جا رہا تھا شاہ صاحب کو کہ پلیز للہ کچھ تو فرمائیے اپنے اس منہ شریف سے کچھ تو اگلی جو شرافت سے ذرا پار ہو، شرافت سے ذرا دور کا کچھ کہیے اس منہ شریف سے۔ لیکن مجال ہے جو وہ بندہ جو ہے وہ اس نے ایک لفظ منہ سے ایسا نکالا ہو جس سے بات کا سرا پکڑا جا سکے۔ اچھا میں بتاؤں آپ کو، مجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ فیم چاہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ صرف فیم کے لیے آیا ہے، یہ مشہور ہونے کے لیے آیا ہے، یہ چاہتا ہے کہ مجھے بھی جانا جائے اور کہیں جی یہ شاہ صاحب ہیں اور یہ ان کا نام ہے اور یہ ان کا منہ شریف ہے، ان کو دیکھیں، ان کو پہچانیں۔ سوری ٹو سے، اچھا ایسے ہی میرے منہ سے نکل گیا۔ بس مجھے ساری سچویشن میں یہ لگتا ہے کہ یہ جو شاہ صاحب ہیں انہیں فوٹیج کھانے کا شوق ہے، یہ صرف فوٹیج کھانے کے لیے وائی ٹی کے اوپر آئے ہیں کہ لاؤ بھائی ہمیں بھی دکھاؤ، ہمیں بھی دیکھو، ہم سے بھی پوچھو، پوچھ نہ پوچھ منو بھی پوچھ۔ خیر، لیکن دوستو جو مجھے کسی نے کہا کہ آپ انہیں شاہ صاحب کہیے، یقین کیجئے، اسی وقت میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ابھی تک جتنی سیدھی انہوں نے لوگوں کو بتائی، آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ کتنی سیدھی انہوں نے بتائی ہے، اس ساری سیدھی میں کچھ سیدھا نہیں تھا، سب گول تھا۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ کل لائیو میں بھی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا، بہت جلد میں بتا دوں گا، آپ خود ہی سمجھ جائیے۔ اور کوئی کہتا تھا کہ وہ تصویریں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں یا جو تصویریں میڈیا پر آئیں کیا وہ سچ تھیں، وہ ریئل تھیں؟ تو یہ کہتے ہیں آپ فرینزک کروا لیجیے۔ جب سب کچھ لوگوں نے کروانا ہے تو آپ کیا لینے آئے ہیں؟ شاہ صاحب فوٹیج لینے آئے ہیں۔ خیر دوستو، تو ان کی وہ ساری جو گول باتیں تھیں نا، اس سے میرا دل کرتا ہے کہ ان کا نام جو فٹ بیٹھتا ہے جلیبی بائی۔ آپ کیا کہتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ یہ مسٹر جلیبی بائی آپ کو کیسے لگے اور ان کی جلیبی جیسی سیدھی باتوں کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں۔ اچھا، اب آگے چل کر ہم بات کر لیتے ہیں سعودی آنٹی کے بارے میں۔ جی دوستو، آپ نے پہچان لیا ہوگا کہ میں سعودی آنٹی کنہیں کہہ رہی ہوں، کیونکہ ان آنٹی جی نے اپنی کل کی ویڈیو میں کہا ہے کہ وہ جو ہیں آئی تھنک بیبو آنٹی سے تھوڑی بڑی ہی ہیں، بیبو آنٹی سے کچھ بڑی ہی ہیں، اس لیے جو ہے جیسے کہ میں بیبو آنٹی کو آنٹی کہتی ہوں، اسی طرح میں نے سوچا کیوں نہ ہم ان سعودی آنٹی کو بھی آنٹی کہہ کر مخاطب کریں۔ تو بڑی اچھی بات ہے جی، اگر انہوں نے کہا ہے کہ وہ بیبو آنٹی کی ایج فیلو ہیں یا ان سے کچھ بڑی ہیں تو اچھی بات ہے، ہمیں ایزی ہو گیا ان کو مخاطب کرنا۔ تو وہ جو سعودی آنٹی ہیں انہوں نے ویڈیو ایک بنایا تھا جس میں وہ کہہ رہی تھیں کہ زاہد خان جو ہیں ان کی مدر ان لا کے لیے جب ایک لائیو کے اندر میں کہوں گی کہ ولگر گفتگو کی جا رہی تھی، وہاں پر وہ موجود تو تھیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ سچ میں ہی زاہد بھائی کی جو ہے وہ مدر ان لا کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور سچ میں یہ ان کے لیے بات کر رہی ہیں۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ طنز و مزاح چل رہا ہے، اور اس طنز و مزاح کے ساتھ انہیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ جو ستارہ یاسین کی ہیٹرز خواتین ہیں جن کی وہ لائیو میں موجود تھیں، تو وہ سعودی
سعودی آنٹی کو لگا کہ یہ خواتین اپنا بدلہ لے رہی ہیں اور بس یہ غصے میں اس قسم کی باتیں کری. تو پہلی بات میں آپ سے کہوں گی کہ ماشاء اللہ آپ گروپ آف انڈسٹریز کی آپ مالک ہیں، سوری گروپ آف بزنسز کی، ایسے ہی کچھ ہے نا، گروپ آف کمپنیز، ہاں ایسے ہی کچھ ہے، اس کی آپ بتاتی ہیں کہ آپ آنر ہیں. اور آپ جو ہے وہ سعودی گورنمنٹ کی امپلائی بھی ہیں، یہ بھی آپ نے بتا رکھا. لیکن ایک چیز پتہ نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی یا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، شاید وہ چیز اتنی ہیوج ہے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی سمجھوں میں نہیں آ رہی. بتائیے گا ضرور کہ کیا طنز و مزاح میں بھی آپ لوگ میڈیا کے اوپر ایسی گفتگو کرتے ہیں؟ کیا بدلہ لینے کے لیے بھی آپ میڈیا کے اوپر ایسی گفتگو کر سکتے ہیں؟ میں تو ایسی گفتگو جو ہے وہ تنہائی میں بیٹھ کر بھی کسی کے ساتھ کرنا پسند نہ کروں، جہاں میں ایک باڈی جو ہے، ایک ڈیتھ باڈی جو ہے، بھلے سے وہ میل کی ہو فیمیل کی ہو، بلکہ اللہ نہ کرے کہ میں کسی میں جانور کو ملا نہیں رہی، لیکن میں ایک بات کر رہی ہوں کہ اگر کوئی انسان نہیں ہے اور اس کی بھی ایک ڈیڈ باڈی ہے، تو میں اس کے بارے میں بھی کہوں گی کہ میں اس کی بے حرمتی کے الفاظ نہ صرف خود نہیں بولوں گی، بلکہ اگر میرے ارد گرد کوئی بول رہا ہوگا تو میں زبان سے جہاد ضرور کروں گی، یعنی میں روکوں گی ضرور. تو سعودی آنٹی، مجھے چیز سمجھ نہیں آئی کہ آپ اس وقت ان عورتوں کو روکنے کے بجائے ان کے ساتھ ہنسی ٹھٹھے لے رہی تھیں. آپ کولیپس سے باہر بھی نکل سکتی تھیں، آپ اس لائف کو چھوڑ بھی سکتی تھیں، لیکن نہیں، آپ لائف میں موجود تھیں اور آپ وہاں پہ انجوائے کر رہی تھیں. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ مسلم خواتین ہیں اور ایک جنازے کی بے حرمتی کر رہی ہیں، اور وہ بھی انتہائی غلیظ الفاظ تھے جو میں کہتی ہوں ناقابل سماعت ہیں، ناقابل برداشت ہیں. ان الفاظ کی میں ہمیشہ مذمت کروں گی. میں کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ وہ الفاظ قابل معافی تھے. ٹھیک ہے، جو انہوں نے الفاظ کہے ہیں وہ کوئی عام عورتیں نہیں کہہ سکتی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. میں ان کو دہرانا بھی نہیں چاہتی، اور جب میں اس ٹاپک پہ بات کرتی ہوں یقین کیجیے ان کے وہ الفاظ میرے کانوں میں گونجتے ہیں اور مجھے گھن سی آنے لگ جاتی ہے. وہ الفاظ ان سعودی آنٹی نے بیٹھ کر لائف کے اندر نہ صرف سنے بلکہ انجوائے کیا، اس پہ ہنسی ٹھٹھے، یعنی کہ کہے ہنسی ٹھٹھے کا مطلب ہے کہے لگا کر یہ ہنسی ہیں، باقاعدہ آواز کے ساتھ یہ ہنسی ہیں اس کے اندر. تو جو چیز مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئی. یہ نہیں ہم سوچ رہے کہ یہ ستارہ یاسین کے اگینسٹ ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہاں پر، یہ جو سعودی آنٹی ہیں ان کو ایز اے میڈیا پرسن ہی میں یہاں پر جج کر رہی ہوں، اور میں آپ سب سے بھی کہوں گی کہ آپ سب ان کو ستارہ یاسین کی ہیٹر کے طور پر نہیں، ایز اے میڈیا پرسن جج کریں. تو یقین کیجئے کہ آپ کو اتنی خامیاں نظر آئیں گی کہ آپ خود کہیں گے کہ واقعی یار یہ سعودی خاتون جو ہیں ان کو بہت ساری ذاتی اپنی تصحیح کی ضرورت ہے. خیر، دوسری چیز میں یہاں پر کہوں گی، یہ جو سعودی آنٹی ہیں یہ کہتی ہیں کہ جب میں حاضر نہیں ہوتی یا اکثر جو ہے میری ٹیم جو ہے وہ چیک کرتی ہے میرے کمنٹس کو، میرے انسٹا کو، اور میری ٹیم جواب دیتی ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے، میرے ویورز کو جو مجھے کمنٹس کرتے ہیں. تو ایک چیز مجھے یہاں سمجھ نہیں آئی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اکثر جو ہے انہیں غصہ بھی آ سکتا ہے اور وہ برا بھی منا سکتے ہیں کیونکہ وہ میرے انڈر کام کرتے ہیں، تو وہ میری رسپیکٹ کی خاطر کچھ کہہ بھی سکتے ہیں. تو یہ چیز تو میرا خیال ہے لیگل نہیں ہے. ہم کیا سمجھیں اس چیز کو کہ آپ یہ شو کر رہی ہیں کہ آپ کی غیر موجودگی میں اگر آپ کی ٹیم جو ہے یا آپ کا اسسٹنٹ جو ہے وہ جواب دیتا ہے میڈیا کے اوپر لوگوں کو، جس میں کہ گالم گلوچ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس میں گالم گلوچ بھی ہوتی ہے اور ذو معنی اشارے بھی ہوتے ہیں، جس سے کہ کوئی ایک انسان جو ہے وہ کسی نئی سوچ کی طرف جا سکتا ہے، کہ ایک نئی پاسبلٹی اس کو لگ رہی ہوتی کہ عین ممکن ہے اس بات کا مطلب یہ ہو، کوئی ایسا اشارہ، کوئی ایسی ہنٹ بھی دے دی جاتی ہے، یا پھر وہاں گالم گلوچ اور کوئی ولگر بکواس بھی کی جاتی ہے. تو وہ چیزیں آپ کے اسسٹنٹ کرتے ہیں، آپ کی ٹیم کرتی ہے، یا آپ نے کیسی ٹیم رکھ رکھی ہے؟ ارے چھوڑیے، سیدھا کہیے نا سعودی آنٹی کہ آپ دل کے پھپھوڑے وہاں پھاڑ دیتی ہیں اور پھر لوگوں سے کہتی ہے میں نہیں بتاؤں گی. ہاں ظاہر ہے، کیونکہ یہاں تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ میں نہیں تو کون بے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تو نہیں تو کون بے. کیوں دوستو، یہ لگتا ہے نا یہاں پر کہ وہاں جس نے میسج کا رپلائی کیا، ایک گھٹیا رپلائی کیا کسی کو، تو وہاں تو نہیں تو کون بے، بول
بول تو نہیں تو کون بے. ارے دوستو سیدھا سیدھا بتاتی ہوں نا، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں دراصل وہی سعودی آنٹی ہوتی ہیں، دل کے پھپوڑے پھاڑ لیتی ہیں اور بعد میں میڈیا پہ آ کے کہتی ہیں وہ میں نہیں تھی، وہ دراصل میرا اسسٹنٹ تھا، وہ میری ٹیم تھی، وہ میرے انڈر کام کرتے نا. بڑے جذباتی ہیں میرے لیے، نوٹوں کی برسات کرتی ہوں میں ان کے اوپر. بالکل بالکل بالکل. ان کی پوری فیملیز میں نے جو ہے نا دوسری کنٹری سے منگوا کر سعودیہ میں سیٹل کی ہوئی ہیں، تو بڑے ہی خدمت گزار ہیں. آنچ نہیں آنے دیتے، پیٹھ پیچھے بھی کسی کو میرا مذاق نہیں اڑانے دیتے یا مین میخ نکالنے ہی نہیں دیتے. ایسے سچے پکے امپلائیز ہیں. لیکن آنٹی جی یہ اللیگل چیز ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اللیگل چیز ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ اسکرین کے پیچھے کون ہوتا ہے، کیونکہ دوستو اس سے ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے کہ اسکرین کے پیچھے کون ہے. ہم اسکرین کے اوپر شو ہونے والے نام سے بات کر رہے ہیں. وہ نام ہوتا ہے ان سعودی آنٹی کا، انسٹا کے اوپر بھی، ان کے اپنے وائی ٹی چینل کے اوپر بھی. اس کے رسپانسبل وہ ہیں کہ ان کے چینل پر کیے گئے کمنٹس یا انسٹا پہ کیا گیا ان کو ڈی ایم کا جو رپلائی آتا ہے، اس کی خالصتاً جو رسپانسبل ہیں وہ وہی سعودی آنٹی ہیں. اگر وہاں سے کوئی گھٹیا رسپانس آتا ہے، کوئی گندا جواب آتا ہے، کوئی گالی آتی ہے، کوئی اشارہ آتا ہے یا کوئی اچھی بات آتی ہے، وہ تمام کی جو ہے باتوں کی ذمہ دار یہ سعودی آنٹی بنتی ہیں. اس لیے آنٹی یہاں آ کر آپ ایکسکیوزز بالکل بھی نہ دیا کیجیے کہ وہ جو ہے میرے اسسٹنٹ ہوتے ہیں. نہیں، ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ اسکرین کے پیچھے کون ہوتا ہے. وہاں آپ کا نام ہے اور اس اکاؤنٹ کو آپ ہینڈل کرتی ہیں. آپ کی طرف سے، بلکہ ہماری طرف سے، بھلے سے آپ کا کوئی جو ہے وہ اسسٹنٹ ہو، کوئی ان پڑھ جاہل انسان ہو، کوئی بھی بیٹھا ہوا، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. اس کو اون آپ کرتی ہیں، ٹھیک ہے. وہ میڈیا پر آپ کے نام سے شو ہوتا ہے، وہ آپ کا ہینڈل ہے، تو اس پہ کی گئی ہر اللیگل ایکٹیویٹی یا ہر جو ہے وہ ولگر گفتگو یا ہر جو ہے وہ غلط بات، اس کی رسپانسبل آپ ہیں اور آپ کو اس چیز کا جواب دینا چاہیے. دوسروں کے اوپر چھوڑ کر مت بھاگیے، کیونکہ آپ تو لیگل بہت کھیلتی. ہاں، لیگل سے یاد آیا، آنٹی جی نے ایک بات بولی کہ بیبو آنٹی کے لیے، بالکل وہ کہتی ہیں کہ یہاں بیبو آنٹی کے لیے میں ایک چیز کہوں گی. میڈیا کے اوپر، وائی ٹی کے اوپر، اپنے چینل پر انہوں نے کہا کہ بیبو آنٹی جو ہیں ان کے اس سارے سینیریو کو وہ بڑے دھیان سے دیکھ رہی تھیں. ٹھیک ہے، وہ گالیوں کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے، سعودی آنٹی، لیکن بیبو آنٹی کے اس سارے سینیریو کو انہوں نے بڑے دھیان سے آبزرو کیا اور انہیں پتہ چلا کہ گالیاں جو ہیں وہ پہلے دوسری طرف سے شروع ہوئی ہیں، اور اس کے بعد جب بیبو آنٹی نے گالیاں دی ہیں تو بیبو آنٹی کے ہسبینڈ نے ایز اے لائر اپنی بیوی کا ساتھ نہیں دیا. تو یہاں بھی آپ اپنی تصحیح کر لیجئے، تھوڑی سی تصحیح. پہلی بات تو یہ ہے کہ ستارہ یاسین کے کیس میں بیبو کو دی. بیبو ہی وہ آنٹی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ کوثر جو ہے وہ اپنے ہی بھائی کی بیوی ہے. بیبو ہی وہ آنٹی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے میڈیا کے اوپر ایڈیٹڈ پکچرز، ستارہ کی ایڈیٹڈ پکچرز جو ہے پہلے جو ہے ستارہ کی فیملی میں سے یا کہیں سے بھی کسی نے نکالی. اس کے بعد بیبو آنٹی ہیں جنہوں نے بہت سے لوگوں کی ایڈیٹڈ پکچرز جو ہے وہ لگائیں، اور اس کے علاوہ لوگوں کی اصلی پکچرز بھی انہوں نے اپنے چینل کے تھرو، یعنی کہ اللیگل ایکٹیویٹیز انہوں نے کی. اور بیبو ہی وہ پہلی آنٹی ہیں جنہوں نے ستارہ یاسین کے لیے انتہائی غلیظ، وہ کہتے ہیں نا، شبد استعمال کی، ٹھیک ہے، اپنے پینل کے اوپر، اپنے چینل کے اوپر. تو آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ ایک لائر جو ہے اس کی بیوی کو اتنی اتھارٹی ہونی چاہیے؟ بیبو آخر اتنی بے لگام کیسے ہوئی تھیں؟ وہ ایسے ہوئی تھیں کہ ان کے ہسبینڈ نے انہیں آج تک پوچھا ہی نہیں تھا، اسی لیے بیبو اتنے دھڑلے سے جو ہے وہ GUN بھی لے آتی ہیں وائی ٹی کے اوپر، اور خان جیسے ننگے پنگے لوگوں کو بھی لا کر ساتھ بٹھا دیتی ہیں. تو یہاں آپ کو تصحیح کی شدید ضرورت ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر بیبو کسی معاملے میں کودی ہیں تو آپ ان کو یہ نصیحت لگائیں کہ آپ اپنی لینگویج کو کنٹرول کرتے ہوئے سارا کام کیجیے. لیکن نہیں، یہاں یہ سعودی آنٹی جو ہیں، ان سے میں ایک اور چیز ضرور کہوں گی کہ آپ جہاں گئی ہیں، جس پینل پہ گئی ہیں، آپ ان سب باتوں کو طنز و مزاح اور ہنسی ٹھٹھے اور جو ہے بدلے، جی لوگ کہتے ہیں کہ اپنا ریونج لیا ان لوگوں نے، آپ ایسی چیزوں کے ساتھ ان کو آئیں بائیں شائیں کر دیتی ہیں. لیکن اپنے معاملے میں آپ کا حساب کتاب کچھ اور ہے. اوروں کو نصیحت، آپ بی فصیحت، آپ کے کرائٹیریاز مختلف ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کی شخصیت میں گرہن لگا رہی ہیں. آپ ذرا اپنی بھی تصحیح کیجیے. انشاءاللہ دوستو پھر آگے چل کر مزید بات ہوگی ان سعودی خاتون کے بارے میں بھی اور بیبو آنٹی کے بارے میں بھی.
اور مسٹر جلیبی بھائی کے بارے میں بھی۔ اب لوں گی میں آپ سب سے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے ہمیں، ہمارے چینلز، ہماری فیملیز کو محفوظ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔